السلام علیکم معزز دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 156 تا 159 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلناها من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ تفسیر: حدیث شریف میں ہے کہ وقت مصیبت کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کفارہ گناہ بناتا ہے۔ صفا و مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے مقابل جانب شرقی واقع ہیں۔ مروہ شمال کی طرف مائل اور صفا جنوب کی طرف جبل ابی قبیس کے دامن میں ہے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں چائے زمزم ہے بحکم الہی سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام سگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان۔ رضائے الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خرد سال تھے۔ تشنگی سے جب ان کی جان بلبی کی حالت ہوئی تو حضرت ہاجرہ بےتاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نشیب کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ اس 7 مرتبہ گردش ہوئی اس طرح 7 مرتبہ گردش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ کیا، اور ان دونوں کو محل اجابت دعا بنایا۔ شعائر اللہ سے دین کے اعلام یعنی نشانیاں مرادیں، خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ عرفات، مزدلفہ، جمار ثلاثہ، صفا و مروہ، منا، مساجد یا ازمنہ جیسے رمضان اشر حرام، عید فطر و اضحیٰ، جمعہ ایام تشریق، یا دوسرے علامات جیسے اذان،
اقامت نماز، باجماعت نماز، جمعہ، نماز عیدین، ختنہ، یہ سب شعائر دین ہیں۔ نشان نزول زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر دو بت رکھے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف، اور جو مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ عہد اسلام میں بت تو توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا گراں ہوا کہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے، تمہیں اندیشہ و مشابہت نہیں، اور جس طرح کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور شعائر دین میں سے رہا۔ اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا و مروہ کے شعائر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا ہے۔ مسئلہ صحیح یعنی صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی۔ اس کے ترک سے دم دنیا یعنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ مسئلہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح حج یا عمرہ دونوں میں لازم ہے۔ فرق یہ ہے کہ حج کے اندر عرفات میں جانا اور وہاں سے طواف کعبہ کے لیے آنا شرط ہے، اور عمرہ کے لیے عرفات میں جانا شرط نہیں۔ مسئلہ عمرہ کرنے والا اگر بیرون مکہ سے آئے، اس کو براہ راست مکہ مکرمہ میں آ کر طواف کرنا چاہیے، اور مکہ کا ساکن ہو تو اس کو چاہیے کہ حرم سے باہر جائے اور وہاں سے طواف کعبہ کے لیے احرام باندھ کر آئے۔ حج و عمرہ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حج سال میں ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عرفات میں عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کو جانا حج میں شرط ہے۔ سال میں ایک ہی مرتبہ ممکن ہے، اور عمرہ ہر دن ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں۔ یہ آیت ان علماء یہود کی شان میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف اور آیت رجم اور توریت کے دوسرے احکام کو چھپایا کرتے تھے۔ مسئلہ علوم دین کا اظہار فرض ہے۔ لعنت کرنے والوں سے ملائکہ و مومنین مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے تمام بندے مراد ہیں۔ یہاں تفسیر تمام ہوتی ہے، اور ہم قرآن پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اپنے تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کے لیے انتہائی اپنے تہ دل سے استدعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو سننے، پڑھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں تو اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لہذا آپ خود بھی سمجھیں اور دوسرے دوستوں کو بھی، دوستوں، بہنوں، بھائیوں کو جو آپ کے عزیز اقارب ہیں ان کو تلقین کریں، اور قرآن تاکہ وہ اس پیغام کو پھیلانے میں میری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پر عمل کرنے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، اور جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رزق کے اپنے خزانوں سے، غیب کے خزانوں سے ان کی مدد کرے۔ اور خاص طور پر آج کل چونکہ فلسطین کے مسلمان جو ہے وہ ظلم کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔